احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خدا شناسائی، خود شناسائی اور خودی میں کیا فرق ہے۔ پہلے ہم خدا شناسائی اور خود شناسائی کا مطلب سمجھتے ہیں۔ خود شناسائی کا مطلب ہے خود کو جاننا۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے، پانی کے قطرے سے، پھر وہ لہو کا لوتھڑا بن گیا، پھر ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، پھر ہم اسے زندگی دیتے ہیں، پھر پیدا ہوتا ہے بچہ، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے رشتے ناطے، حسن، مال و دولت ہم اسے عطا کرتے ہیں اور اسے کچھ اختیار بھی دیتے ہیں، پھر بڑھاپے کی عمر اور موت دے دیتے ہیں، پھر اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک اس نے جو حساب عمل کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ انسان اپنے اعمال اور حاصل کی گئی نعمتوں کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے فرار حاصل نہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لینا خود شناسائی ہے۔ اب سمجھیں کہ خدا شناسائی کیا ہے۔ اپنے سامنے خدا کی قدرتوں، طاقتوں اور صفتوں کا ادراک حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس اور مجبور ہے۔ وہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، حساب بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو چاہیں تو انسان کو روزنے دیوار کے ذروں کی طرح کر دیں، مگر ہماری رحمت ہماری ہر صفت سے وسیع ہے۔ اب اگر انسان اپنے مالک کی ان صفتوں کا ادراک مکمل طور پر کرنا چاہے بھی تو نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ نے وائرس بنایا، چیونٹی بنائی، پرندے بنائے، جاندار بنائے، پودے، انسان بنائے، پھر تارے، زمین و آسمان بنائے، جب چاہے ان کو لپیٹ دے، ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پوری طرح ادراک اور تصور انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کو سمجھنا خدا شناسی ہے، اور اس کے سامنے اپنی حیثیت کی کمتری کو ذہن میں رکھنا خود شناسی ہے۔ جو اس کو ذہن نشین کر کے زندگی گزارے گا وہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ اب سمجھتے ہیں کہ خودی کیا ہے۔ ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ انسان کئی مدارج سے گزرا۔ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سارے انسان ایسے ہی بنے ہیں۔ کسی کو اللہ کے تعالیٰ کے سامنے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ اب نہ میں کسی سے کمتر ہوں، نہ میں کسی سے برتر ہوں۔ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہیں، اور کوئی انسان کسی کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بے بس نہیں۔ ذات، برادری، کالا گورا، مال و دولت، یہ سب پیمانے ہیں انسان کی پہچاننے کے لیے، اور عارضی طور پر عطا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین لے۔ ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جواب دہ ہے، اور انسان خود کسی کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ نہیں۔ یہ خودی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے گا تو تکبر ہوگا، کمتر سمجھے گا تو مایوسی ہوگی۔ خودی سے اوپر تکبر اور نیچے ناشکری اور مایوسی ہے۔ وہ ایک سجدہ جو دیتا ہے 1000 سجدے سے نجات، یہی اقبال کی خودی ہے۔ اب انسانوں میں کس کی خودی بلند ہے؟ جو پرہیزگار ہے، جو جتنا دنیا سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہے، اس کی خودی اتنی ہی بلند ہے۔ عقاب کی خودی چڑیا سے بلند ہے، کیونکہ وہ کسی پرندے سے خائف نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی خودی سب انسانوں سے بلند ہے، اور سب کی مراد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے قدموں میں کل کائنات کی خودی ہے، اور اللہ تعالیٰ تک رسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ خودی ایک ایسا پرندہ ہے جس کو زور سے، تکبر سے پکڑیں گے مر جائے گی، کھلا چھوڑ دیں گے اڑ جائے گی، پھر مایوسی ہوگی۔ اسی پرندے کو بابا بلے شاہ نے خودی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ وہی خودی ہے جو اقبال نے بیان کی ہے، جسے بابا بلے شاہ نے کہا۔ اسی کو بابا بلے شاہ نے کہا ہے، آسمانوں اڑدیاں پھڑدائیں، جڑا اندر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ شکریہ۔